ایک تصویر آپ کو دکھاتی ہوں جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے، اور اس کے وائرل ہونے کے بعد ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ فرانس کے سب سے بڑے ایئرپورٹ پیرس شہر کے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ کی تصویر ہے۔ فرانس ہمیشہ ہی اسلام مخالف، اسلاموفوبیا کا شکار اور شدت پسندی کے حوالے سے بڑا مشہور رہا ہے۔ شروع سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ فرانس میں حجاب بڑا متنازع رہا ہے، فرانس میں داڑھی، فرانس میں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر عمل، اسلامی شعار کا مذاق، استہزاء۔ جب یہ دیکھتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں۔ جیسے زمانہ جاہلیت کی سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں، نماز اور دعوت دین کی بات کا مذاق اڑاتی اور پابندی لگاتی، بالکل یہ وہی ہے۔ ایون اس ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ان کی سوچ تھوڑی بھی امپروو نہیں ہوئی۔ ابھی یہ حالیہ پکچر اور تنازع دیکھیں تو آپ کو شدید حیرت ہوگی کہ ایون جہاں فریڈم آف سپیچ کی بات کی جاتی ہے، اظہار رائے کی آزادی، بولنے کی آزادی، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف تھاٹ، وہاں ایک الگ بند چھوٹے سے کمرے، ایک چھوٹے سے ہال میں تقریباً صرف 30 مسافروں نے 10 منٹ کی ایکٹیویٹی، 10 منٹ میں باجماعت نماز کیا ادا کی کہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، طوفان برپا کر دیا۔ ایئرپورٹ کے سی ای او نے ایئرپورٹ پر مسلمانوں کی باجماعت نماز ادا کرنے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ ایئرپورٹ حکام نے بھی اس صورتحال سے سختی سے نمٹنے کا عزم کیا۔ اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، یعنی یہی جرمانے، پکڑ دھکڑ اور آئندہ کے لیے ایسے کسی واقعے سے نمٹنے کے لیے بھرپور انتظام۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بند کمرے میں صرف نماز سے یا 10 منٹ کے کام سے اور ایک ذاتی عمل سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے، اور وہ بھی انہیں جو عالمی میڈیا پر، انٹرنیشنل میڈیا پر صبح شام چیخ چیخ کے یہ نعرے لگاتے ہیں کہ بولنے کی آزادی ہے، آزادی اظہار رائے ہے۔ یہاں میں مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آج بھی دنیا وہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، خاص طور پر مشرک، یہودی، بے دین، کافر کس طرح نماز سے خوف زدہ اور آگ بگولا ہوتے ہیں۔ جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے تو مشرکوں کو آگ لگتی، آپ پر جملے کسے جاتے اور اسی طرح پابندیاں لگائی جاتی اور حتیٰ کہ جانوروں کی اوجلیاں تک ڈالی جاتی۔ یہی وہ زبان آج کے مشرک بول رہے ہیں۔ اس وقت بھی اسی نماز کی پابندی سے مسلمانوں کا مشن مکمل ہوا، اور آج بھی اس نماز کی حفاظت اور پابندی سے ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو جس نماز کو ہم اپنی تھکاوٹ یا نیند کی نظر کر دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تھکے ہوئے آرام کر لیں، سو کے اٹھیں گے پھر پڑھ لیں گے، اب دیکھیں کہ اس نماز میں کتنی طاقت ہے، کتنی قبولیت ہے۔ یہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ ایک عہد ہے، اتحاد ہے، اقرار ہے، عمل ہے، نظم و ضبط ہے، وقت کی پابندی ہے، ظاہر اور باطن کی صفائی سے بھی بڑھ کر طہارت اور پیوریفیکیشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مشرک اور یہودی اس سے غصہ اور آگ بگولا ہوتے ہیں۔ اس وقت جو اہل غزہ اور اہل فلسطین کی صورتحال ہے، یہی یہودی، غاصب، قابض، صہیونی ان پر قیامت ڈھا رہے ہیں، ظلم کی ہر حد کو پار کر چکے ہیں۔ جو خواتین، بچے، بوڑھے، کمزور، مجبور غزہ میں مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے، وہ نماز اور دعا کو ہتھیار بنائیں۔ یقیناً اس میں بڑی طاقت اور قبولیت ہے۔ کیا عذر ہے، کیا عذر ہے خاص طور پر جن کو 4 شادیوں کی سنتیں تو یاد آتی ہیں لیکن فرض با جماعت نماز یاد نہیں آتی، اور اس وقت نیند کا بہانہ سامنے آ جاتا ہے، یا تھکاوٹ یا بیماری۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان علماء طبقے پر بھی، ان مولویوں پر بھی جو اپنے مرغوب پسندیدہ نوافل کو تو فرض سمجھ لیتے ہیں اور فرائض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔